السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مختلف واقعات اور معجزات ہوتے دیکھے تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئیں اور انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے حوالے کرائیں، کیونکہ مجھے اس بچے کے معاملے میں ڈر لگتا ہے۔ اور حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ کے دادا عبدالمطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا کہ میں آج رات محمد کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں گئے ہیں اور کہاں کھو چکے ہیں۔ عبدالمطلب یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ کے مل جانے کے لیے اللہ سے دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ غرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں جا پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھیں۔ عبدالمطلب نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ اس وقت قد نکال لیا تھا اور اس لیے عبدالمطلب آپ کو پہچان نہ سکے تھے، آپ کا قد بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہوں۔ یہ سن کر عبدالمطلب بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبدالمطلب ہوں۔ اور پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا، آپ کو بہت پیار کیا اور رونے لگے۔ آپ کو اپنے گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں ذبح کی اور شکر ادا کیا اور مکے والوں کی دعوت کی کہ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا، حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئی ہیں؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ ابھی آپ کے پاس رہیں۔ انہوں نے جواب دیا، یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی رہتی ہوں کہیں ان کو کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، کوئی تکلیف نہ ہو جائے، لہٰذا انہیں میں آپ کے سپرد کرنے آئی ہوں۔ حضرت آمنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی، بولی، مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ دراصل کئی عجیب و غریب واقعات میں نے دیکھے ہیں۔ ان واقعات کی وجہ سے میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے والا حادثہ آپ نے بیان کیا تو وہ آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہوئی۔ وہ چند واقعات حضرت حلیمہ سعدیہ نے اس طرح بھی اور واقعات بیان کیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتاب تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں انہیں تفصیلات سنائی۔ یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے کہ اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی یہ بات سن لی تھی کہ وہ ان کا قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، تو میں نے ان سے جلدی سے کہا کہ اپنے شوہر کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہ بچہ یتیم نہیں ہے، یہ اس کے بچے کے باپ ہیں۔ تب انہوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے ضرور قتل کر دیتے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا، ہر طرف ان کا بول بالا ہوگا، ان کی پیدائش اور بچپن کی یہ علامات ہوں گی اور یہ بھی علامت بتائی کہ وہ یتیم پیدا ہوں گے۔ اب چونکہ ان سے حلیمہ سعدیہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے تو انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ بچہ وہ نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی طرح ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ وہ آپ کو عکاظ کے میلے میں لے گئیں اور جاہلیت کے دور میں یہاں بہت مشہور میلہ لگتا تھا۔ یہ میلہ طائف اور نخلا کے درمیان لگتا تھا۔ عرب کے
کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اسی میلے میں گزارتے تھے، کھیلتے کودتے اور اپنی بڑائیاں بیان کرتے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کو لیے میں بازار میں گھوم رہی تھی کہ ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑی، اس سے آپ میں نبوت کی تمام علامات نظر آ گئیں۔ اس نے مجھے پکار کر کہا کہ لوگوں اس بچے کو مار ڈالو۔ حلیمہ اس کاہن کی بات سن کر گھبرا گئیں اور جلدی سے وہاں سے بھاگ نکلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے وہ انہیں لے کر بھاگیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میلے میں موجود لوگوں نے کاہن کی آواز سن کر ادھر ادھر دیکھا کہ کس بچے کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، مگر انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ اب لوگوں نے کاہن سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کس بچے کو مار ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اس نے لوگوں کو بتایا، میں نے ابھی ایک لڑکے کو دیکھا ہے، معبودوں کی قسم وہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کر دے گا، تمہارے بتوں کو توڑ ڈالے گا اور وہ تم سب پر غالب آ جائے گا۔ یہ سن کر لوگ آپ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے لیکن ناکام رہے۔ حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیے واپس آ رہی تھی کہ ذی الحجاز سے ان کا گزر ہوا۔ یہاں بھی میلہ لگا ہوا تھا۔ اس بازار میں ایک نجومی تھا، لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے۔ وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں اندازے لگاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ اس کے نزدیک سے گزری تو نجومی کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ نجومی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت نظر آ گئی، ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی خاص سرخی اس نے دیکھ لی۔ وہ چلا اٹھا، اے عرب کے لوگوں، اس لڑکے کو قتل کر ڈالو، یہ یقیناً تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کر دے گا، تمہارے بتوں کو پاش پاش کر ڈالے گا اور تم پر غالب آ جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آپ کی طرف جھپٹا، لیکن اسی وقت وہ پاگل ہو گیا اور اسی پاگل پن میں مر گیا۔ ایک اور واقعہ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزری۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ساتھ تھے اور وہ آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ ان عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی کو بھی دیکھ لیا۔ انہوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا، کیا اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ سرخی تو ان کی آنکھوں میں قدرتی ہے۔ ان عیسائیوں نے کہا، تب اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ملک لے جائیں گے، یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے، ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ یہ سنتے ہی وہاں سے جلدی چلی گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے ان کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ ان واقعات میں سے جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ سینہ مبارک چاک کرنے والا تھا، جو کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضرت آمنہ کو بتایا اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ اس وقت ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 5 سال تھی، تیسری ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 6 سال تھی۔ حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا تو اس کے کچھ دنوں بعد حضرت آمنہ انتقال کر گئیں۔ اس کے بعد مزید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کیا واقعات رونما ہوئے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔